بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 نعمتیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا میں ہی مل جاتی ہیں۔ حضرت علی کا فرمان، 4 ایسی چیزیں، 4 ایسے کام جو کسی عورت میں دکھائی دیں، سمجھ جانا کہ اللہ پاک نے اس عورت کو جنتی ہونے کا شرف دنیا میں ہی عطا فرما دیا ہے۔ خوش قسمتی سے کچھ بختی ہے، ایسی اور خوشیاں منائے کو جنتی ہونے کا پروانہ، جنتی ہونے کا ٹکٹ دنیا میں مل جائے۔ ہر مرد اور کی خواہش ہے کہ جنت مل جائے۔ جنت اتنی آسانی سے تو نہیں مل جانی۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں۔ جو اللہ کے حکام پر ڈر جاتا ہے، اللہ نے اس کے جنت میں ایسے نام تیار کیے ہیں جو انسانی سوچ سے بالاتر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد اللہ پاک اس کو بخش دے، اس کو جنت میں بلند مقام عطا فرما دے۔ چاہے نیک ہو یا گنہگار، عورت ہو یا مرد، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اب جنت کس کو ملے گی، اس بات کو تو اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں کہ حضرت علی نے 4 ایسے چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ جانتی عورتوں کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت ساری خواتین کا یہ شکوہ رہتا ہے، مردوں کے لیے تو بہت ساری نعمتیں ہیں، اس کے برعکس عورتوں کے لیے کیا انعامات ہیں، اسے وہ جان سکیں گے کیا وہ جنت کے حقدار ہیں، دنیا میں ہی جنت کے حقدار کیسے بن سکتی ہیں۔ اس بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشادات ہیں، اب ہم آپ کو حضرت علی کے وہ قول بتاتے ہیں جس میں آپ کا مولا وجہ الکریم نے 4 چیزیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ 4 چیزیں عورتوں کو دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 4 علامات اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت واجب کر دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بار پردہ خاتون پیش ہوئیں، کہنے لگی، یا علی، میں جاننا چاہتی ہوں عورتوں میں کون سی خاصیتیں پائی جاتی ہیں جس سے یہ پتہ چل سکے وہ جنتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، دنیا انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے، اس پوری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے۔ وہ نیک عورت دنیا میں ماں کا رتبہ پاتی ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو جاتی ہے۔ وہ بیوی کا روپ لیتی ہے جو دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ بن جاتی ہے۔ اس اگر وہ بیٹی یا بہن کا روپ لیتی ہے وہ اپنے ماں باپ اور بھائی کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور دنیا میں کوئی بھی خاتون یہ چاہے کہ وہ اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے رشتہ داری اور پورے معاشرے میں ایک قیمتی سرمایہ بن جائیں، اسے ایک بلند مرتبہ حاصل ہو جائے، تو ایسی خاتون کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی ہوگی، اسے اللہ کا حکم بجا لانا ہوگا، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اسے سچائی حق کا ساتھ دینا پڑے گا، اسے پوری زندگی سچ کے سہارے گزارنی ہوگی۔ وہ سچ نجات ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ سچ انسان کو نیک اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر چلتی ہے، اور جھوٹ گھاٹے کا سودا ہے۔ جو عورتیں صبر کرتی ہیں جنت کی امانت بن جائیں گی، ہر معمولی بات پر کسی گلے شکوے نہیں کرتی، ایسی عورتیں اس جنت کے مستحق ہیں۔ آپ اس کی مثال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بھی لے سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات آئی، اس طرح آپ کئی دنوں تک فاقے میں رہتی، صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی، ذکر و اذکار کرتی، اللہ سے دعا مانگتی، پھر اب اللہ کی مدد نازل ہو جاتی۔ جو عورتیں اللہ سے ڈرتی ہیں اور شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہیں اور وہ بھی جنت کے مستحق بن جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں حرکتوں کو اللہ ان نعمتوں سے نواز دے، اللہ جل شانہ ہر وقت مدد اور گڑگڑا کر دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک بادشاہ کا شخص جس کی بیوی نہایت حسین جمیل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے؟ اس نے کہا، میری بہت قدر کرتی ہے، میں اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، رسول جمال کا لحاظ نہیں کرتی، میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس سے کہہ دو جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ وہ باوجود حسن جمال کے شوہر کی تابعداری کرتی ہے کہ بدصورتی پر نہیں جاتی۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ پاک سے پوچھا اے میرے مالک مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ اگر دین رکھنا چاہتے ہو مجھ سے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو جاؤ کنان کے ایک گاؤں میں جہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام بیال ہے، وہ سب مجھ سے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دل میں جب بات پیدا ہوئی میں اللہ کے عزیز بندی کو یاد کروں، دیکھو تو وہ کون آخر وہ ہے، ایسے کون سے عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، آخرکار اس گاؤں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، ٹوٹے گھر میں ایک عورت رہتی ہے، اس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں نہ آنکھیں ہیں نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل میں کہا اے اللہ تو نے اس عورت کو کس نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ اور یہ کہنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا نبی ہوگا، تو میرے اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس کا میں کبھی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیسے؟ اور کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ مجھے قدم دیتا تو میں قدموں سے چل کر بھاگ جاتی، گناہ کرتی، اللہ تعالیٰ مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سے اللہ پاک مجھے ان تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اللہ پاک مجھے ہاتھ دیتا شاید میں اللہ کے مخلوق پر ظلم کرتی تو اللہ تعالیٰ مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ پاک آنکھیں دیتا تو شاید میں نامحرموں کو دیکھتی، اللہ پاک نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اللہ پاک مجھے کان دیتا شاید میں گانے سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ پاک نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اللہ نے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں، نور کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا کہ میں کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں تو پھر بھی میں تمہیں پہچانتی ہوں۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھی بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں، نور کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا میں کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں۔ ایک اہم بات اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ سے ڈرتی ہے جو کتاب دار وفاداری کرتی ہے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ صرف کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑا اجر والا کام ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش سایہ تلے رکھے گا جس میں اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے، جس سے پوشیدہ طور پر کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں لگتی۔ ایک اور اہم کام عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے انداز سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر کے دہلیز سے باہر نہیں نکلتی، پھر پردگی آوارگی سے دور رہتی ہے، بے عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے ساتھ سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کا فضول خرچ نہیں کرتی، لوگوں کی ٹھیک تربیت کرتی ہے، پر خاوند کی موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ یہ عورت بھی جانتی ہے اللہ کا ذکر کرنا بھی بہت بڑی فضیلت والا کام ہے، کہ عورت یہ کا سب کام کر لیتی پکی جانتی عورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے سب مسلمان عورتوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں، آمین۔